وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب طرح کی تعریف اور توصیف، عظمت و کبریائی، وحدت و جلالت اللہ رب العالمین، اللہ حکم الحاکمین، اللہ مالک دو جہاں کے لیے خاص، اسی کے لائق اور اسی کے زیبا ہے کہ جو اس وسیع کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، مربی اور محسن ہے اور منعم حقیقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے انبیاء کرام کی مقدس جماعت اور اس جماعت کے سرخیل و سرتاج نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب کریم کی طرف سے کروڑ ہا و لکھوں ہا درود و سلام نازل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ماہ رمضان، ماہ مبارک اپنے سفر کے پہلے پڑاؤ کو ختم کر کے دوسرے پڑاؤ میں داخل ہو چکا ہے۔ قرآن میں جب ان روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا تو ایک بات کہی گئی تھی کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب یہ گنتی کے چند دن کیوں کہے گئے ہیں؟ ہمیں تسلی اور بہلانے کے لیے ڈرو نہیں بھئی، گنتی کے دن ہیں، جلدی ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے، اور دوسرا یہ مفہوم ہے کہ بھئی فکر کر لو، گنتی کے چند دن ہیں بس، ایک بار یہ موقع گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ اب ہم نے کون سا والا سمجھا، یہ آپ اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہم کون سے گنتی کے سمجھ رہے ہیں کہ اس دل کو تسلی دے لو یار، یہ بھی گزر ہی جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اور اللہ والے یہ سوچتے ہیں کہ گنتی کے چند دن ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گنتی ختم ہو جائے اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ اور یہ گنتی کے چند دن بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں۔ رمضان کے استقبال کرتے ہوئے، پہلے دن تراویح میں شامل ہوتے ہوئے، پہلے افطاری میں، پہلے جمعے میں ہماری جو کیفیت تھی وہ جا کے آہستہ آہستہ دن گزرتے، 10 دن گزرتے گزرتے تھوڑا سا ہم اس محلال کے، کچھ سستی کے، کچھ کوتاہی کے شکار ہوتے جاتے ہیں، اور اخیر رمضان میں کچھ تھوڑا سا گرمی آتی ہے اور کچھ لیلۃ القدر اور ان کچھ راتوں کے اہتمام میں کچھ نہ کچھ ہماری حرکتیں ہوتی ہیں، اور پھر چاند رات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا سارا حساب چکتا کر کے ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ رمضان سے پہلے تھے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیوں نہ اس بیماری کا سبب تلاش کیا جائے؟ ہمارے جسم بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، ہمارے جانور بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، ہمارے پودے بیمار، اور جائے کسی نے پھل لگایا ہے، کسی نے کھیتی لگائی ہے تو وہ بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ اور ان بیماریوں کے علامات جان کر اس کے اسباب پر غور کر کے اور اس کے علاج کی فکر کی جاتی ہے۔ یہ عام طور پر ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے اور شاید ہمیشہ تک رہے گا۔ کبھی ہم نے اس چیز کا غور کیا ہے کہ کہیں ہمارے ایمان کو کوئی بیماری تو نہیں لگی؟ یہ ہیوی قسم کا جو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز ملتا ہے ہمیں رمضان میں، یہ کچھ دن تک کے لیے تو
مؤثر رہتا ہو، پھر اس کے بعد ہماری وہی کیفیت ہو جاتی ہے، یہ کوئی سوچنے کی بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوچنے کا یہی بہتر وقت ہے، چونکہ اگر آج ہم نے سوچ لیا تو کچھ دوا کا بھی سوچیں گے، کچھ اسباب پر بھی غور کریں گے، کچھ علامات بھی دیکھیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ جو باقی کے 20 دن ہیں وہ بہت اچھے گزریں گے۔ پھر وہ ایسے گزریں گے کہ شاید اللہ کرے کہ میرے اور آپ میں سے کچھ لوگوں کے وہ، اگر اللہ نہ کرے کسی میں کوئی بیماری ہے بھی ہے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، اور رمضان سے جب ہم نکلیں تو بھی ہم اس ٹرانس سے نہ نکلیں، اس مزاج سے نہ نکلیں، ایمانی کیفیت سے نہ نکلیں۔ اچھا، ایمان کی بیماری کیا ہے؟ ایمان کی بیماری ہے نفاق۔ ایمان کی بیماری نفاق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ موضوع سے میں بالکل متعلق رہوں، موضوع سے خارج کوئی بات نہ کروں، اور موضوع کا کچھ نہ کچھ حق بھی ادا ہو۔ تو میں اپنے سارے ہی سامعین سے، اور خاص طور سے درمیان میں آگے یہ بات تو میں عرض کروں گا کہ ہماری بہنیں اور مائیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام سننے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہوتی ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو مسجدوں سے اور دین کے ان اداروں سے دور رکھا گیا ہے۔ دنیا کے ہر مواقع پر وہ سب سے آگے ہوتی ہیں اور لیڈیز فرسٹ کا اصول چلتا ہے وہاں پر، لیکن دین میں جو ہے وہ لیڈیز فرسٹ نہیں ہے بلکہ وہ سب سے آخر میں، اور شاید انہیں مکلف نہیں سمجھا جاتا دین کے احکامات کا، جو اللہ نے فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اس میں وہ انسان اور جن میں مرد اور عورت دونوں شمار ہیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو تم میں سے نیک عمل کرے گا مرد اور عورت۔ اور یہ عقیدے اور اصول کی بات سمجھ لیجئے کہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ نے کوئی حکم دیا اس میں مرد اور عورت برابر شریک ہیں۔ عورتوں کے مخصوص حالات، ان کی صحت اور ان کے جسمانی کیفیتیں اور ان کے مواقع کے پیش نظر ان کے لیے کچھ چیزیں چھوٹ ہے، رعایت ہے، کچھ دنوں کی نماز معاف ہے، روزے کی قضا ہے، جمعہ اور جماعت کی حاضری ان کے لیے ضروری قرار نہیں دی گئی۔ لیکن بہرحال وہ تو اگر آ جائیں تو فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اگر وہ آ جائیں تو پھر اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مسجد سے نہ روکو، اور ان کے لیے عزت والا اور پردے والا اور وقار والا انتظام کرو بیٹھنے کا۔ چنانچہ خواتین آتی ہیں الحمدللہ، تو وہ چونکہ بہت ہی نادر موقع ملتا ہے ان کو آنے کا، تو جماعت کے آداب، اس مجلس کے آداب سے عام طور پر ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں اور بچیاں ناواقف ہوتی ہیں۔ چونکہ مجھے یہ بات ملی ہے کہ بعض خواتین کے جو مجلس ہے بیٹھنے کی ترتیب، صف بندی کی اور پھر درمیان میں بات چیت کرنے کی تو یہ رہتی ہے۔ تو میں یہ ان سے گزارش کروں گا کہ اس جمعے کی حاضری کے آداب بہت زبردست ہیں۔ بھلے ہی ہم بیٹھے ہیں کسی نماز نیت کر کے نماز کی کیفیت میں نہیں بیٹھے، لیکن آداب بہت بڑے ہیں۔ بیٹھنے کی حیت پر غور کیا گیا ہے، اور ہلکا سا بھی جو ہے کسی کو مخاطب کر کے ایک لفظ کہنا بھی جو ہے وہ لغو قرار دیا گیا، اور یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی تنبیہ کرے بھی ایسا نہ کرو تو یہ بھی لغو ہے۔ صرف امام کا حق ہے کہ وہ مقتدی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا کریں، یا مقتدی اپنی کسی ضرورت کے تحت امام سے کوئی سوال یا کوئی بات کر سکتا ہے۔ نمازی کو نہ تو کوئی اشارہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کسی چیز پر ایون غلطی پر بھی تنبیہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، بات آ گئی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موقع ہے اس غور کرنے کا کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے ایمان کو جاننے اور جانچنے کی کوشش کریں۔ اور ایمان کے تعلق سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے 3 رکن ہیں: قول باللسان وتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو ایمان نہیں۔ ایک چیز بھی اس میں سے رکن کہتے ہی اسی کو ہے کہ جب اس میں سے کوئی ایک رکن، کسی چیز کا بھی اگر ایک رکن کم ہو گیا تو وہ چیز گیا ساری کے ساری ختم ہے۔
قول باللسان، زبان سے اس کا قول ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اس کا اقرار ہے، اور اس اقرار میں کبھی نہ کوئی شرم مانے ہے نہ کوئی مصلحت مانے، ہم نے اس چیز کا اعلان کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وتصدیق بالجنان، اور یہ خالی زبان سے نہیں ہے، ہمارے دل سے اس کی تصدیق ہے، ہمارے دل سے اس کی تصدیق ہے۔ ہم جو کچھ اپنے زبان سے اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت کا، اس کے اکیلے رب ہونے کا، اکیلے خالق ہونے کا، اکیلے مالک ہونے کا، اکیلے مربی اور محسن ہونے کا، اکیلے متصرف الکون ہونے کا، حی و قیوم ہونے کا، یہ سارے کے سارے صفتیں جب اللہ تعالیٰ کے ذہن میں رکھ کے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو پھر اس میں کسی اور کا تصور اگر ذہن میں ہے تو یہ تصدیق بالجنان نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے واجب الاتباع ہونے کا، اکیلے ہادی اور پیشوا ہونے کا، اکیلے محبوب اور مطاع ہونے کا، اکیلے امام اور مقتدا ہونے کا اگر عقیدہ اور تصور ذہن میں نہیں ہے تو تصدیق بالجنان نہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا رکن ہے والعمل بالارکان، کہ جو کچھ آپ نے اپنے زبان سے کہہ دیا اور آپ کا دل بھی اسے مانتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر اعمال اس کے برابر ہونے چاہیے۔ اللہ کو، اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے تو پھر شرک سے بچنا ہے، شرک کی طرف لے جانے والا کوئی عمل آپ کی اور ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی عائد کردہ جو نماز، جو عبادات ہیں، جس کی سردار نماز ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، 5 وقت کی نماز باجماعت قدر استطاعت وقت پہ ادا ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں، مال میں اللہ نے جو مال دیا بس اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اور باقی جو بھی حلال اور حرام اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو بجا لانا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، تو یہاں جا کے ہمارا کورس مکمل ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے۔ اب اس ایمان کی بیماریاں کیا ہیں؟ اس ایمان کی بیماری ہے نفاق۔ اس ایمان کی بیماری کیا ہے؟ نفاق، اور یہ نفاق انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، ہمارے پودے بیمار ہوتے ہیں، ہماری کھیتی بیمار ہوتی ہے، ہم اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں۔ ایمان جیسی قیمتی چیز کہ جس ایمان نے ہمیں اللہ کا محبوب اور مقرب بنانا ہے، جنت کا وارث بنانا ہے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا حقدار بنانا ہے، حوض کوثر سے آپ کے ہاتھ سے جام پلوانا ہے، آپ کے لواء الحمد کا سایہ دینا ہے۔ اس ایمان کو کے اندر اگر کوئی کمی آتی ہے تو اس کے سلسلے میں فکر مندی بہت ضروری ہے، اس کے سلسلے میں فکر مندی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر تھے، لیکن انہیں اپنے ایمان کے سلسلے میں بہت فکر مندی رہتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، بہت عظیم صحابی ہے، حضرت حنظلہ الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزرے، راستے میں دیکھا حضرت حنظلہ بیٹھے ہیں اور بہت پریشان حال ہے۔ پوچھا حنظلہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر، حنظلہ کیا کہتے ہو تم اور منافق؟ تم تو اللہ کے نبی کے پیارے ساتھی ہو، تم کیسے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ کہنے لگے ابوبکر مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے بھی، کیا ہوا؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے دیدار سے سرفراز ہوتا ہوں تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جب آپ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو لگتا ہے جنت میں خود دیکھ رہا، اور جب آپ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سامنے آگ کے لپٹے نظر آ رہے ہیں اور میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
لیکن جب آپ کی مجلس سے باہر جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتا ہوں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں، اپنے کاروبار میں لگتا ہوں، تو آہستہ آہستہ وہ کیفیت گھٹتی جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق ہے یہ؟ حضرت وہ کہہ رہے جب سنو تو کہنے لگے یار یہی کیفیت تو ہم سب کی ہے، مجھے بھی لگتا ہے اگر تم کہتے ہو کہ تم منافق ہو گئے تو کہ میں تو نہیں ہو گیا بھئی، یہ کیفیت تو میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ آئیے چلتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سب سے بڑے طبیب کے پاس، سب سے بڑے معالج کے پاس، اور ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جا کے حنظلہ نے اپنا دکھڑا رویا، ابو بکر نے اپنی بات کہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے، یہ ایمان ہے جو گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ نفاق نہیں ہے بھئی، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں فکر ہے، یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں فکر ہے۔ اگر تمہارا میری مجلس میں تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، وہی کیفیت اگر تمہاری جا کے کاروبار اور بیوی بچوں کے سامنے بھی وہی ہو جائے تو تم تو فرشتے بن جاؤ، تم سے فرشتے مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ تم ایسا نہیں ہو سکتے، کمی تو رہے گی، لیکن فکر مندی تو تھی۔ اس لیے بخاری شریف میں ایک اثر آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، کہ میں نے 30 کے قریب صحابہ کرام کو پایا ہے، 30 کے قریب صحابہ کرام کو پایا ہے کہ جو اپنے سلسلے میں یہ ڈرتے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ اور حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدار رسول ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ راز بتائے ہیں، اور وہ راز بھی کیا تھے؟ خاص طور سے منافقوں کے بارے میں بتائے تھے، چونکہ مدینہ میں منافق بہت ہو گئے تھے، اور وہ ایک باضابطہ گروہ ہے۔ قرآن میں آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد، چونکہ سورہ فاتحہ میں جو سب سے بڑی دعا کی جاتی ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر وہ دعا کرنے کے بعد جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو پہلے لفظ یہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت دینے والی ہے کس کو؟ تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تو گویا پہلی آیت میں سارا نصاب ہی بیان ہو گیا، کتاب یہ ہے لیکن شک نہیں ہونا چاہیے، شک والوں کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی، اور شک کن میں ہوتا ہے؟ منافقوں میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو ہدایت گارنٹی ہے کہ یہ ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے، کہ جو اپنے ایمان کی فکر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، کافروں کی صفتیں بیان کی اور منافقوں کی صفتیں بیان کی۔ ایمان والوں کی صفتیں تھوڑی سی، کافروں کی صفتیں بھی تھوڑی سی، اور نفاق کا جب تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اس کی تفصیل بیان کی، کیونکہ یہ بڑی بیماری ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے جو ہے قرآن کریم میں اس کا پوری کیفیت بیان کر دی گئی، اور زبردست قسم کا اس خطرے سے امت کو ڈرا دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے ان منافقوں کو ان کے سلسلے میں حضرت حذیفہ ابن یمان کو ان کے نام بھی بتا دیے، ان کی صفتیں بھی بتا دی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ قرآن کریم کے اندر منافقوں کے بارے میں تذکرہ ہے، اور آخرت کے عذاب کا تذکرہ ہے، میدان حشر کی سختیوں کا جب ذکر آتا ہے، جب حشر بپا ہوگا، آسمان سوا نیزے پر ہوگا، اللہ اپنے عرش عظیم پر ایک جلال کے عالم میں جو ہے مستوی ہوگا، اپنی شان اور اپنے جلال کے لائق، اور اس کے بعد سارے کے سارے انبیاء کرام ایک خوف کے عالم میں ہوں گے، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کلام کی جرت نہیں کرے گا، اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جن کی طرف سارے انبیاء رجوع کریں گے، اور آپ شفاعت کبریٰ کے لیے تیار ہوں گے۔ اس جلال کے عالم میں انسانوں کا جب پھر کی طرف سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں یہ انسانوں کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور پھر جو ہے انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک وہ گروہ ہیں کہ جن کو بغیر کسی حساب اور کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنا دے گا،
ایک دوسرا گروہ کہ جن کو بغیر کسی حساب اور کتاب کے پہلے ہی مرحلے میں جہنم رسید کر دیا جائے گا، کافروں کو۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جن کو حساب ہوگا، جن سے کتاب ہوگا اور بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من نوقش فی الحساب عذب، کہ جس سے حساب میں مناقشہ ہو گیا نا، پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں ہوا، تو اسے تو عذاب لازمی طور پر ہونا ہے، اور پھر وہ حساب اور کتاب والوں کو روک لیا جائے گا۔ اور تعجب یہ ہے کہ خطرناک اور بدترین قسم کے منافقوں کو بھی انہیں میں شامل رکھا جائے گا، ان کو بھی روک کے رکھا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حساب اور کتاب کے بعد پھر جو ہے پل صراط کی طرف انسانوں کا یہ قافلہ چلے گا۔ کچھ کے ہاتھ میں روشنی ایسی ہوگی کہ سورج کے برابر روشنی ہے ان کے ایمان کے حساب سے، کسی کے پاس چاند کے برابر روشنی ہے، کسی کے پاس ایک اچھی لائٹ کے برابر روشنی ہے، کسی کے پاس ٹمٹماتی ہوئی روشنی ہے، اور یہ قافلہ چل پڑے گا، اور چل پڑے گا۔ اچانک ایمان والوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، اور وہ جو منافق ہیں وہ ایمان، وہ روشنی سے یوں محروم کر دیے جائیں گے، اور اندھیرا اتنا سخت ہوگا کہ اس اندھیرے کا تصور ہم انسانی زندگی میں کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے کہ ذرونا نقتبس من نورکم، بھئی رکو، تھوڑا سا ہمیں بھی اس روشنی میں چل لینے دو۔ تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تم دنیا میں ان کے ایمان کے سفر میں تم ان کے ساتھی نہ بنے۔ ہر قربانی دینے والے موقع پر، جان کی، مال کی، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کا اور اللہ کے رسول کا ساتھ دے کے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ آج تمہارا انجام ہوگا، اور پھر ان کے بعد ان سب کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر اسے داخل کر دیا جائے گا۔ یہ نفاق ہے کیا؟ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عملی نفاق ہے اور ایک عقیدے کا نفاق۔ عقیدے کا نفاق کیا ہے کہ کوئی آدمی ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، مسلمانوں کی مجلسوں میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا دل کافر ہے، اسے کسی ایک بات پر بھی یقین نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ لفظاً نہ معنی نہ اس کے تقاضے کسی اعتبار سے اس کا وہ قائل نہیں ہے۔ نماز پڑھتا صرف دکھاوے کے لیے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، مجبوری کے ساتھ آ جاتا ہے، اور تاکہ مسلم معاشرے میں یہ تصور نہ ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اور پھر وہ اسی انداز کی اس کی عبادتیں، روزے بھی اس کے اسی طرح کے، اور عبادتیں اس کی اسی طرح کی، اور وہ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نفاق اعتقادی، یعنی عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ اور یہ لفظ نفاق اصل میں عربی زبان کے ایک لفظ سے لے گیا، نافقہ الیربوع۔ یربوع ایک چوہا ہوتا ہے صحرائی علاقوں میں، اور وہ بڑا چالاک ہوتا ہے۔ وہ جب اپنے لیے ریت کے اندر بل بناتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ ریت کے اندر اس طریقے سے وہ اپنے لیے ایک بل تیار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے جا کے دو تین جگہ بھاگنے کی رکھتا ہے، اس کے اوپر ہلکی سی لیئر جو ہے نا ریت کی باقی رہنے دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کا دشمن جو سانپ یا اس طرح کے کوئی جانور اس کے بل میں داخل ہوتے ہیں تو وہ چپکے سے وہ دوسرے جو راستے جو اس نے الٹرنیٹ جو پیسیج بنا رکھے ہیں ان سے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ منافق کا بھی یہی ہوتا ہے۔ منافق بھی جب ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو پیش کر کے قربانی کے مواقع پر، کسی اور موقع پر اپنے لیے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، تو اسی کی وجہ سے لفظ نفاق یہاں سے بنا۔ تو اب کیا ہے کہ جو اعتقادی منافق ہے وہ تو کافر ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں عملی نفاق کی، جس کے ہم اور آپ شکار ہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ رمضان کا مہینہ لعلکم تتقون، تقوی کی ٹریننگ ہے۔ یہ صرف منہ کو بند کر کے کھانے پینے سے رکنے کی ٹریننگ نہیں ہے، یہ ہر چیز کی ٹریننگ ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور ولا عمل عليه فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو جھوٹ بات کرنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اور لفظ زور میں صرف جھوٹ ہی نہیں بلکہ زبان سے متعلق ساری برائیاں شامل ہیں، کہا ان کو کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کو بھوکا پیاسا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غیبت پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی اس کی ہر مجلس غیبت سے آراستہ ہے۔ غیبت کے بغیر مجلس میں مزہ نہیں آتا، جیسے کھانے میں نمک نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، یا کوئی سویٹ ڈش ہے تو اس میں اگر مٹھاس پوری نہ ہو تو مزہ نہیں آتا۔ تو ہماری گفتگویں غیبت سے مزین ہوتی ہیں، جب تک غیبت نہ کریں مزہ ہی نہیں آتا۔ تو غیبت پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی کر رہا ہے۔ فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل عليه فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، اللہ کو نہیں ضرورت کہ اس کو بھوکا اور پیاسا رکھے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے روزے کی۔ اور فرمایا کہ رب صائم لیس له من صومه الا الجوع عطش والجوع، او کما قال، کہ بہت سارے ایسے روزدار ہیں کہ جن کو ان کے روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کی زبانیں بھی ایسے چل رہی ہیں، ان کی کان بھی، ان کی آنکھیں بھی، ان کے سارے قوتیں جو اللہ کی نافرمانی میں تھی وہ ویسے کی ویسی چل رہی ہیں، ان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایک اسٹرانگ قسم کا اینٹی بائیوٹک تو ہے یہ رمضان، لیکن بیماری ختم نہیں ہوتی۔ زبان فرمائے اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے تو اس کے دو معنی، فجر کے دو معنی علماء نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی زبان پہ گالی بہت رہتی ہے، اور گالی تو آج کل فیشن ہے، جو جتنا قریبی دوست ہے اتنی موٹی گالی اس کو دی جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں جنم دیا، وہ بہنیں جو بچپن میں تم سے لڑی اور تم سے پیار کیا، وہ کتنی بدنصیب ہیں کہ تم دوستوں کی مجلس میں سب سے پہلی گالی اسی ماں کو اور اسی بہن کو دیتے ہو۔ کیا بے غیرتی ہے صاحب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین آدمی ہے کہ جو اپنی ماں کو گالی دے۔ لوگوں نے کہا اپنی ماں کو کون گالی دیتا ہے؟ کہا جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہوگا یا اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ لیکن نہیں، اب تو لوگ دلچسپی سے ایک دوسرے کو، جتنا زیادہ گہرا اور پیارا دوست ہے اتنا موٹی گالی وہ اس کو دی جاتی ہے اور اس پہ فخر کیا جاتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو ایک تو کیا ہے کہ وہ خاصم فجر، جب کسی لڑائی ہوتی ہے تو گالی دیتا ہے، اور دوسرا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ فجر کا ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے علم میں، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ جس چیز کا حقدار نہیں ہے اس کا مطالبہ کرتا ہے، لڑتا ہے، مال ہے، زمین ہے، کوئی اور حصہ ہے، کوئی اور چیز ہے جو اس کی نہیں ہے اس کی طرف دعوے دار ہے، اپنے بھائیوں سے مطالبہ کر رہا ہے، اپنی بہنوں سے مطالبہ کر رہا ہے، اپنے چاچے سے مطالبہ کر رہا ہے، اپنے پارٹنر سے مطالبہ کر رہا ہے، کاروباری پارٹنر سے، وارث سے، کسی سے بھی ہے، اس سے زیادہ حصہ مانگ رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی منافق کی علامت ہے، فرمایا یہ بھی نفاق۔ تو فرمایا تیسرے کیا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کو امانت بنایا، امین بنایا جائے، کوئی امانت اس کے سونپ دی جائے تو وہ اس میں خیانت کر رہا ہے۔ وہ امانت پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی کہیں سفر پہ نکل رہا ہے تو سونے کی، چاندی کی، روپے کی، کسی اور قیمتی چیز کی پوٹلی کسی کے یہاں پہنچا دی جاتی تھی، کہا جاتا ہے یار ہمارا اس کا دھیان رکھنا، ہم واپس آ جائیں ہمیں مل جائے۔ اور پہلے امانت کا مفہوم بہت ہی محدود تصور کیا جاتا عام طور پر، جبکہ یہ مفہوم بہت بڑا ہے۔ آپ کا جو بھی، آپ کاروباری ہیں، آپ دکانداری کر رہے ہیں تو آپ کے پوری ڈیلنگ ہی امانت سے متعلق ہے۔ آپ مزدور ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ کے ذمہ کوئی کام لیا گیا، آپ ٹھیکیدار ہیں، آپ کسی اور کاروبار سے وابستہ ہیں، جو آپ کا کام ہے، ایون آپ باپ ہیں تو بچے کے سلسلے میں، استاد ہیں تو طالب علموں کے سلسلے میں اگر آپ نے حق کی کوتاہی کرتے ہیں تو یہ گویا امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی ایک نفاق کی علامت ہے، ایمان والے ایسے نہیں کیا کرتے۔ اور ایک اور دو علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بتائی جو میں اور آپ اچھی طریقے سے غور کر لیں۔ فرمایا کہ مومن کے اوپر
منافق کے اوپر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی، منافق کے اوپر 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز۔ کیا ہم عشاء اور فجر میں اسی دلچسپی کے ساتھ، اسی ذوق اور شوق کے ساتھ ہم آ سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ خدا کی قسم، دنیا کی سب سے بڑی طاقت آج ہمارے ذہن میں طاقت کا توازن اور تصور بدل چکا ہے۔ آج ہماری نظر میں دنیا کے کچھ ممالک ہیں، ہم کہتے ہیں جی فلانا سب سے بڑا، یونیپولر دنیا تو فلانی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر فلانا ملک سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جی فلانا ملک سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم دنیا کے معیارات کے اعتبار سے طاقتوں کا تعین کرتے ہیں کہ کون کتنا بڑا طاقتور ہے۔ اللہ کی قسم، ایمان سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ سب سے بڑی طاقت اگر دنیا میں ہے تو ایمان ہے، اور ہماری تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایمان جب مضبوط ہوگا تو دنیا میں کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایمان مضبوط ہوگا انہی چیزوں سے کہ ہم اپنے ایمان کو ان بیماریوں سے اور ان چیزوں سے بچا کر رکھیں۔ اور ہم اور آپ اگر فکر مند ہیں کہ صاحب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل مظلما، کہ جلدی کرو اور غنیمت جانو اعمال کی، کہ جو اعمال تم کرتے ہو اس کے سلسلے میں وقت کو غنیمت جانو، ایسا نہ ہو کہ فتنے رات کے اندھیروں کی طرح چھا جائیں، فتنے رات کے اندھیروں کی طرح چھا جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کیجئے۔ رات کے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، ہمیں راستہ نہیں دکھتا، ہمیں جھاڑیاں اور کانٹے نہیں دکھتے، ہمیں جنگلی جانور اور سانپ نہیں دکھتے، ہمیں اپنے سامنے گہری کھائی نظر نہیں آتی، اور ہم چل رہے ہوتے ہیں اور کسی چیز کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اعمال کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ فتنے چھا جائیں کہ جو رات کی تاریکی کی طرح کے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، اور جب وہ فتنے آئیں گے تو بندہ صبح مومن ہے اور شام کو وہ کافر بن کے گھر میں لوٹے گا۔ وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا، رات کو وہ کافر تھا اور صبح ایمان کی حالت میں نظر آئے گا۔ اور اس وقت کا عالم، اس وقت کی دنیا آپ دیکھیں کہ یورپ کے لوگ بڑے بڑے چرچ کے پادری تھوڑا آگے آ جائیں، جگہ خالی رکھیں، لوگ تھوڑا جہاں گیپ ہو قریب ہو کے بیٹھیں، قریب گیپ ختم کریں۔ ہر روز کچھ نہ کچھ خبر ملتی ہے کہ آج فلانا بڑا آدمی، فلانے، یہاں تک کہ چرچ کا سب سے بڑا پادری، ساری زندگی عیسائیت کی تبلیغ کرنے والا، اور فلانا شخص، فلانا کھلاڑی، فلانا موسیقار، وہ سارے کے سارے دائرے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایمان بڑی تیزی کے ساتھ ان علاقوں میں پھیل رہا ہے جن کو ہم کفر کے معاشرے کہہ رہے ہیں۔ اور وہ جو ایمان والے معاشرے سمجھے جاتے تھے، وہاں کبھی کسی کے گھر سے بھاگ کر کسی غیر مذہب کے ساتھ شادی کی خبر ملتی ہے، کبھی کسی اور اس طرح کے دلدوز اور عبرتناک قسم کی خبریں مسلم معاشرے میں سنی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں انتہائی خطرناک ہیں، اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو۔ بچیں گے وہی جو عمل کرتے ہوں گے، بچیں گے وہی جو اس کشتی میں پناہ لیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ 950 سال قوم کو تبلیغ کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب مایوس ہوئے تھے، اللہ سے شکایت کی تھی، رپورٹ پیش کی، رب نے کہا چلو ٹھیک ہے،
تمہارے 950 سال کی محنت اکارت گئی تو ٹھیک ہے، جتنے تھوڑے سے ہیں ان کو ایک کشتی میں سوار کرو، میں صفائی کروں گا، میں یہ گند سارا صاف کروں گا، ایک نئی امت پیدا کروں گا۔ چنانچہ وہ کشتی بنی اور اس کشتی میں کچھ لوگوں کو سوار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پوری دھرتی جل تھل ہو گئی اور پورا گند صاف ہو گیا۔ اور یوں گند صاف ہوا کہ کشتی میں بیٹھے لوگوں کو بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ دنیا میں کیا ہے۔ وہ جو امن کی فاختہ کہتے ہیں نا، کہ وہ روایت ہے اسرائیلیات کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ کہا اپنے جو کچھ مختلف جو جانور تھے ان میں کوے کو کہا کہ جاؤ جا کے تلاش کر کے آؤ کہ کیا صورتحال ہے، تو وہ تو گیا اور جا کے وہ مردار کھانے میں مست ہو گیا۔ تو وہ فاختہ تھی تو اسے کہا کہ تو جا کے پتہ کر کے آ، تو وہ جا کے اپنی چونچ میں زیتون کی ایک تھوڑی سی وہ ایک ٹہنی لے کر آئی اور اس نے کہا جی امن ہو گیا ہے، اب جا پانی تھم چکا ہے۔ اور وہ اسی لیے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے لوگوں میں جو ہے وہی شاخ زیتون ہے، وہ اسی سے وہیں سے لیا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کشتی نوح جو ہے آج کے مسلم معاشرے میں اگر کشتی نوح ہے کہ جس کے ذریعے حضرت موسیٰ نے اپنے تو قوم کو بچایا تھا، تو وہ کشتی نوح آج کے معاشرے میں ہماری یہ مسجد ہے۔ اس لیے فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو فتنے چھا جانے سے پہلے، اور اپنے ایمان کو بچا لو نفاق سے، کفر سے اور ان تمام چیزوں سے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ مومن کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی حالت میں آدمی صبح کرے اور شام کو کفر کی حالت میں ہو، تو اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہے۔ اور مسجدوں میں آنے والے بھی اپنے ایمان کی بار بار جانچ کرتے رہیں۔ ایک دوسری حدیث جو اور خطرناک، بہت ڈرانے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مومن، مسجدوں میں جمع تو ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا، مسجدوں میں جمع تو ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا۔ یہ آیتیں سنیں، یہ حدیثیں سنیں، اور پھر وہ جو پہلی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اس طرح کا فکر، اس طرح کا غور، اس طرح کی درد مندی، اس طرح کی چیز ہر شخص اپنے ایمان کے سلسلے میں کرے، وگرنہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو تو بہت بڑا مومن سمجھتا ہے، اس کی انگلی ہمیشہ دوسرے کی طرف رہتی ہے، اپنے آپ کو وہ بہت اعلیٰ درجے کا مومن سمجھتا ہے، دوسرے کے ایمان کو ناپنے کے لیے ہر وقت اس کے پاس ایک نہ ایک تھرمل میٹر رہتا ہے، کسی کو وہ کافر کہتا ہے، کسی کو وہ جہنمی کہتا ہے، کسی کو وہ گمراہ کہتا ہے، کسی کو وہ کچھ کہتا ہے، لیکن یہ ابتدا اپنی ذات سے ہوگی۔ اپنا صحابہ نے بھی اپنا محاسبہ کیا تھا، ہم اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ توحید کے اس اقرار میں جو ہم بندھے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے، اس اقرار میں کوئی کمی تو نہیں آئی، اور ہمارے رب نے ہم پر جو کچھ حلال کیا تھا اس کو ہم حلال جانتے ہیں، اور جو چیز اس نے ہم پر حرام کی تھی، کھانے میں، پینے میں، دیکھنے میں، سننے میں، معاملات میں، کیا ہم ان کو حرام سمجھ کر اس سے بچ رہے ہیں؟ رب کے ساتھ اپنے معاملے کو سوچ لیں، اس کے بعد رب کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کو سوچ لیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حقوق کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے ماں باپ کا ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہے؟ ہم اپنے بیوی کے ساتھ کیسے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سب سے اچھا ہوا ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ قوا انفسکم وعلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پیارے پیارے بچے، کیا ہم انہیں جہنم کا لقمہ تو نہیں بنا رہے؟ اور پھر ہم اپنے خالہ، ماسی، پڑوس، جو ہمارے قریبی رشتہ دار، چچا، بھائی اور پڑوسی، اور جن جن کے ساتھ ہمارا معاملہ کسی اعتبار سے ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، ان سب کا محاسبہ ہم اور آپ کرتے رہیں، اپنے ایمان کو جانچتے رہیں، اور اپنے ایمان کے اس کے لیے یہ مہینہ جانچنے کا سب سے اچھا ہے۔ شیطان بند کر دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ایمان کی فضائیں چلا دی گئی ہیں، فرشتے دھرتی میں اتنے آ چکے ہیں اور لیلۃ القدر میں اتنے آئیں گے کہ دھرتی کم پڑ جائے گی۔ خیر کی ساری طاقتیں فعال ہیں، شر کی ساری طاقتیں روک دی گئی ہیں، اب خیر ہی خیر ہے، بس
اس خیر کو قبول کیجئے اور اپنے دل کی دنیا بسائیے، اپنے دل پہ غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مہینہ ہمارے ایمان کو بوسٹ کرے گا، ہمارے اندر نفاق کو ختم کرے گا، اور انشاءاللہ اس رمضان ختم ہوتے ہوئے ہم ایک بدلے ہوئے انسان ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔